من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. زندگی پر بہار ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب خدا پر نثار ہوتی ہے. کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ. نور میں ہو یا نار میں رہنا ہر جگہ ذکر یار میں رہنا. چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا پھر ہمیشہ بہار میں رہنا. ایک ہی کام سب کو کرنا ہے یعنی جینا ہے اور مرنا ہے. مقصد زندگی ہے طاعت حق مقصد زندگی ہے طاعت حق نہ کہ فکر جہاں میں پڑھنا ہے نہ کہ فکر جہاں میں پڑھنا ہے. بڑا پیارا جلسہ دستار بندی کا جلسہ خوبصورت ماحول میں آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جلسہ ابھی آپ کا جوان ہے اسے بوڑھا ہونا باقی ہے. آپ کا حوصلہ جوان رہے گا جلسہ آخر تک جوان ہی رہے گا ورنہ بوڑھا ہو کر کے ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ حوصلے کو باقی رکھنا ہے انشاءاللہ رہنا ہے دعا تک رکے رہنا ہے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پیشاب روک کر کے بھی بیٹھے رہیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پیشاب روک کر کے مت بیٹھنا ہے ورنہ پیشاب خطا کر جائے. اس لیے ذرا دھیان رکھیے گا. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں. بڑے بڑے مقرر کو آپ کو سامنا کرنا ہے. کھاتا کھل رہا ہے آغاز ہو رہا ہے. آغاز میں اگر آپ کمزور پڑ گئے تو آخر تک آپ کو کمزور رہنا پڑے گا. دھیان دیجئے گا. ایک ایک نمونہ آپ کے کانوں سے گزرے گا. میرا پہلا سوال ہے جنت میں بدلہ کیوں ملتا ہے دنیا ہی میں بدلہ کیوں نہیں ملتا جنت میں بدلہ کیوں ملتا ہے یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے جنت مسلمان کو کیوں مانگنا چاہیے جنت مسلمان کیوں مانگتا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے خدا کا دیدار کس کو زیادہ ہوگا کس کو کم ہوگا کس کو زیادہ ہوگا. اور آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. 3 مہمان ہوتے ہیں. سب سے بڑا درجہ اس مہمان کا ہوتا ہے جو تیسرا ہے. پہلا دوسرا اور تیسرا مہمان کون ہے آپ لوگ مکمل سنیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میں بچے کو پڑھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ ذرا دھیان رکھیے گا. سیدھے سوالوں سے آپ کا جلسہ شروع ہو رہا ہے. دماغ کو ٹٹول رہا ہوں. پوری بیداری کے ماحول میں آپ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. میرا پہلا سوال تھا کہ جنت میں بدلہ کیوں ملے گا دنیا ہی میں بدلہ کیوں نہیں ملتا. دنیا ختم ہونے والی ہے. اگر عمل کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا جنت میں نہیں ملتا تو وہ بدلہ ختم ہو جاتا. جنت میں بدلہ ملے گا باقی رہے گا. اس لیے دنیا میں بدلہ نہیں ملتا جنت میں بدلہ ملے گا.
دنیا چھوٹی ہے، اگر عمل کا بدلہ دنیا میں دیا جائے سمائے گی نہیں، دنیا چھوٹی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جنت میں بدلہ دے گا۔ دوسرا سوال تھا مسلمان جنت کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ اللہ سے ملاقات جنت میں ہوگی، اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا، اس لیے مسلمان جنت مانگتا ہے۔ تیسرا سوال تھا مسلمانوں کو اللہ کا دیدار کب زیادہ ہوتا ہے کب کم ہوتا ہے؟ جو زیادہ نمازی ہوگا اس کو زیادہ دیدار ہوگا، جو کم نمازی ہوگا اس کو کم دیدار ہوگا۔ نماز کے وقت میں اللہ اپنا دیدار کرائے گا، جو زیادہ نمازی ہوگا، جس نے زیادہ نماز پڑھی ہوگی، صبح شام نماز پڑھی ہوگی، مرتے مرتے نماز پڑھی ہوگی، جیتے جیتے نماز پڑھی ہوگی، ان کو زیادہ دیدار ہوگا۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آخری سوال تھا مہمان تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے پانی پیتا ہے، دوسرا مہمان وہ ہوتا ہے جس کو نوکر پانی پلاتا ہے، تیسرا مہمان وہ ہوتا ہے جس کو مالک خود اپنے ہاتھ سے پلاتا ہے۔ ہمیں تو وہ مہمان بننا ہے کہ ہمارا میزبان رسول ہو، رسول اللہ کے ہاتھ سے پانی پلنا نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں تو ایسا مہمان بننا ہے کہ میزبان ہمارا خدا ہو، خدا کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، بقا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، موت آئے مسیحا، ایک سیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پیارا جلسہ ہو رہا ہے، قرآن کے حوالے سے آپ کو 4 پیغام دے رہا ہوں، 2-3 منٹ کا ایک ایک پیغام ہوگا، محبت سے آپ سن رہے ہیں، جلدی سے نکل جائے گا۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے، کہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں قرآن ہے کیا، قرآن ہے کیا چیز، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن آب حیات ہے، اندھیرے سے نکالتا ہے اجالے میں لاتا ہے۔ قرآن آب حیات ہے، بھٹکے ہوئے کو نکالتا ہے سیدھے راستے پر لاتا ہے۔ قرآن آب حیات ہے، پستی سے نکالتا ہے آسمان کی بلندی پر لے جاتا ہے۔ قرآن ہے کیا چیز، لائن بلائن سنا رہا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ قرآن عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت، قرآن عبادت ہے، چھونا بھی عبادت، قرآن عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت، قرآن عبادت ہے، سننا بھی عبادت، قرآن عبادت ہے، عمل کرنا بھی عبادت۔ قرآن ہے کیا چیز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، قرآن کا ڈائریکٹ اثر دل پر ہوتا ہے۔ قرآن کیا چیز ہے، اس کا حفظ کرنا آسان ہے۔ قرآن کیا چیز ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کیا چیز ہے، دل کو جب غم ملے تو غم کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے، دسترخوان ہے، جس کو جو چننا ہے چن لے۔ قرآن کیا ہے، روشنی ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ قرآن کیا ہے، نجات ہے، یہاں بھی نجات ملتی ہے وہاں بھی نجات ملتی ہے۔ قرآن کیا ہے، شفا ہے، جسمانی روحانی بیماری سے اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قرآن کیا چیز ہے میں آپ کو آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آسمان آدمی دیکھتا ہے تھکتا نہیں ہے، پانی پیتا ہے تھکتا نہیں ہے، عورت کا، مرد کا دل عورت سے تھکتا نہیں ہے، ماں کا دل بیٹے سے تھکتا نہیں ہے، اور قرآن پڑھنے سے مسلمان کا دل تھکتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کیا چیز ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن کی 4 خوبی بتا رہا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ قرآن اصلی حالت میں آج تک باقی ہے، ساری کتاب اصلی حالت میں نہیں ہے، صرف ایک ہی کتاب اصلی حالت میں ہے، وہ قرآن ہے۔ 100 قرآن کو جمع کیا جائے، زبر زیر کا فرق کو دور کی بات ہے، نقطے تک کا فرق نہیں ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن صرف محمد کی طرفدار نہیں ہے، قرآن سارے نبی کا طرفدار ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، جو کتاب سائنس کے خلاف نہیں ہے وہ قرآن ہے، جو سائنس کے مطابق ہے وہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ مرنے کے بعد قرآن پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں
دھیان رکھیے گا، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سامنے دھیان رکھیے گا۔ قرآن نے چاند کو کہا ہے مذکر کہا ہے، مرد کہا۔ قرآن نے سورج کو مؤنث کہا ہے، عورت کہا۔ سائنس کی جدید تحقیق ہو رہی ہے کہ چاند کو قرآن نے مرد کہا، سورج کو قرآن نے عورت کہا۔ آج تحقیق ہوئی کہ جس طرح عورت کا بچے سے رشتہ ہوتا ہے، بچے کو ماں سے دودھ ملتا ہے، اسی طرح چاند کو سورج سے روشنی ملتی ہے، اس لیے قرآن نے اس کو عورت کہا، اس کو مرد کہا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ دو تین مثال آپ کو دے رہا ہوں قرآن کا عاشق کون ہوتا ہے، یہ مطالعہ دے رہا ہوں، 3 منٹ میں گزر جائے گا، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ مائک والے سروس کو آپ بڑھائیے، بیس کو بڑھائیے، آپ کا مائک سے زیادہ مجھے بولنا پڑا، آپ اپنے مائک کو بڑھائیے، انشاءاللہ آپ کو بہار لے جائیں گے، میلاد کے لیے آپ کو لے جائیں گے، فاتحہ آپ کا ہوگا۔ ذرا دھیان رکھیے گا، دوسرا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، عاشق قرآن۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر آہستہ قرآن کیوں پڑھتے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ہے، ابو بکر سے پوچھا ہے، ابو بکر آہستہ قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اللہ کو سنا رہا تھا اس لیے آہستہ پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ عمر سے پوچھا کہ عمر قرآن تو پڑھ رہے تھے لیکن زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ حضور سونے والے کو جگا رہا تھا۔ کہا مبارک، کیا بات۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اس کو۔ آنکھ سرخ ہے، غصے سے آپے سے باہر ہیں، ایسا محسوس ہو رہا کہ پھٹ جائیں گے، چہرہ ایسا بنا ہوا جیسے کہ لگتا ہے انار، گار دیا گیا ہے۔ حضرت حسن کو غصہ کس پر آیا کہ نوکرانی آئی شوربہ کے کٹورا لے کر کے، شوربہ گرا ہے، بدن بھی جل گیا، کپڑا بھی خراب ہوا ہے، اس پر غصہ آیا ہے۔ تو سوچا کہ لوہا گرم ہے، ہتھوڑا مارنے کی ضرورت ہے۔ نوکرانی بھی پڑھی لکھی تھی، پڑھے لکھے گھر کی بکری بھی پڑھی لکھی ہوتی ہے، نوکرانی بھی پڑھی لکھی تھی، قرآن کی ایک آیت پڑھ دی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ آپ غصہ کر رہے ہو، قرآن تو کہتا ہے غصہ کو پینے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، تو کیا کہتے ہیں قسم تو غیظی، میں نے غصہ پی لیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا جب اثر ہو رہا ہے، نوکرانی نے محسوس کیا کہ بالکل آفر ہی آفر ہے، دوسرا جملہ پڑھا، وَاللَّافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ آپ تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، تو فوراً کہتے ہیں عفوت عنکی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ عورت نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے، کام بن جائے گا، اس نے اگلا جملہ پڑھ دیا کہ اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا۔ آپ کیا احسان کرتے ہو؟ کہا میں نے بھی احسان کیا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کی چوٹ سے میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اب تم اللہ کی غلامی کرو، ہماری غلامی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تیسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ فرانس کا کیپٹن ہے، مسلمان ہو گیا، انٹرویو دے رہا ہے، دیکھ رہے ہیں جتنے چینل والے ہیں، اس سے بھی زیادہ پورا ملک کا چینل اکٹھا ہو گیا انٹرویو لینے کے لیے کہ کل تک عیسائی تھا آج مسلمان ہو گیا۔ بات کیا ہے؟ اس نے کیا انٹرویو دیا؟ آپ کو کلجہ منہ کو آ جائے گا، آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کیا کہ ہمیں مسلمان بنا، اسلام کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں میں مسلمان ہوا، فرانس کا آدمی تھا، کیپٹن تھا، چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، کسی نے مجھے قرآن دیا پڑھنے کے لیے، میں نے سورہ نور کو پڑھا، سورہ نور کی اس آیت پر پہنچا جس میں
لکھا ہوا تھا جو مسلمان نہیں ہے، جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنا بڑا اندھیرا کہ کشتی اگر سمندر میں چلے اور آسمان پر سورج نہ ہو، رات کی تاریکی ہو، کوئی کشتی کے اندر جب اجالا نہ ہو، ہاتھ نکال کر کے دیکھے ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اس سے بھی زیادہ دل ان لوگوں کا تاریک ہوتا ہے جس کے سینے میں ایمان اور اسلام نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ نبی نے سمندر کا سفر کیا ہے، تو کہا کہ نہیں کیا، تو کہا اتنی اچھی بات سچی بات کیسے کہہ دی؟ اس کا مطلب ہے رسول پر اترا ہے، خدا کا کلام ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردنیں قیصر و کسریٰ کی دبانے والے، بات کیا تھی کہ نہ روما سے نہ ایران سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ روما سے نہ ایران سے ڈرے، بات کیا تھی کہ نہ ایران سے نہ روما سے ڈرے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، سبحان اللہ، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے۔ حافظ قرآن کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ ایک حوصلہ رکھیے کہ انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنائیں گے۔ راستہ میں بتا رہا ہوں، عمل کر کے دیکھیے، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، بچہ آپ کا حافظ قرآن بھی بنے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا، ہاتھ رکھیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت پیارا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بنے، حافظ قرآن بھی بنے، میں راستہ بتا رہا ہوں۔ 5 سال آپ اس کو اسکول میں پڑھائیے، اسکول میں 5 سال پڑھائیے صرف، وہاں سے نکال کر کے آپ مدرسے میں داخل کر دیجیے۔ 3 سال کے اندر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ جب وہ حافظ قرآن ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا جیسے کہ پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے، اس کا دماغ اسی طرح تیز ہو جائے گا۔ اب جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے، آپ اس کو ٹیوشن کرائیے، سارا ساتھی ان کے پیچھے ہوگا، وہ سب سے آگے نکل جائے گا، سبحان اللہ، حافظ بھی بنے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا، پروفیسر بھی بنے گا، سب کچھ بنے گا، دین سے لے کر کے دنیا تک آپ کو آباد کر دے گا، مبارکباد کر دے گا۔ دوسری بات یاد رکھیے، خاندان کا کوئی بچہ اگر کھڑا ہوتا ہے حفظ کرنے کے لیے، آپ حوصلہ دیجیے، تانا مت ماری، حوصلہ دیں گے، اس بچے کی شفاعت آپ کو ملے گی۔ اگر جہنم میں گاڑی پھنسے گی تو بچہ آپ کو نکال لے گا، لیکن اگر آپ نے تانا مارا ہے تو آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ بچہ کھڑا ہوا آپ کا بیٹا قرآن پڑھنے کے لیے، آپ کہتے قرآن پڑھ کر کے کیا ہوگا، آپ نے تانا مارا، آپ پھنسے پڑے رہیں گے، وہ دنیا کو نکالے گا، آپ پھنسے ہی پڑے رہیں گے، آپ کو نہیں نکالے گا۔ تیسری بات یاد رکھیے، دھیان سے سنیے، آج سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گاڑ دو، مسلمانوں کو دفن کر دو، مسلمانوں کو ملک سے نکال دو، مسلمانوں کا قتل عام کرو۔ یہ بات کیوں ہو رہی ہے، یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ جب آدمی قرآن نہیں پڑھتا تو اس کا دل مردہ ہوتا ہے، اور مردے کو ہر آدمی گاڑنے کی بات کرتا ہے۔ مسلمان ضمیر کا مردہ ہو گیا، اس لیے پورا ملک دشمن بن چکا ہے اور ہر وقت گاڑنے کی بات کر رہا ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اگر آپ نے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا، آپ کو کیا نقصان ہوگا وہ میں بتا رہا ہوں۔ بچہ خدا کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ میرے باپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا، تو کہا کیا چاہتے ہو، کہ میرے باپ کو ڈبل عذاب دو، اس نے مجھے برباد کیا ہے، یہ کیوں آباد رہے۔ آپ کا بچہ جس کو آپ نے جنم دیا، قرآن پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا، اسکول میں پڑھایا، وہ آپ کے خلاف قیامت میں مقدمہ دائر کرے گا اور مطالبہ کرے گا کہ میرے باپ کو ڈبل عذاب دو۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ شوہر سے بیوی کہتی ہے تم حافظ بن جاؤ، تو شوہر کہتا ہے کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھتا ہے، اس بڑھاپے میں کہاں سے حافظ بن جاؤں گا، نہیں بن سکتا۔ تو بیوی نے کہا اللہ کے بندے ہمت تو کرو، ہمت کے ساتھ خدا ہے، آسان ہے۔
تم حافظ بن جاؤ گے تمہارے ساتھ مجھے بھی تاج ملے گا، تم حافظ بن جاؤ۔ لیکن شوہر تیار نہیں، عورت نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیسے حافظ قرآن بنو گے۔ تو عورت نے کہا کہ دیکھو میں انعام دوں گی، تم حافظ بنو گے میں تمہیں انعام دوں گی، تم حافظ بنو گے میں تمہیں سب سے بڑا انعام دوں گی۔ تو کہا کہ تم کیا انعام دو گی؟ تو کہا کہ تم حافظ بن جاؤ تمہاری دوسری شادی ہو جائے گی، میں کراؤں گی۔ اب کیا تھا، دوسری شادی کے لالچ میں رات دن ایک کر کے 6 مہینے وہ حافظ قرآن ہو گئے۔ وہ کتنی نیک سات تھی، کیا تو حفظ قرآن کو، خدا کا فضل ہے تم پر، کیا جو ختم قرآن کو، سنہرا تاج ہے سر پر، کلام اللہ شاہد ہے، شفاعت کا ہوا ساما، کلام اللہ شاہد ہے، پدر مادر کے دل میں آرزو تھی ایک زمانے سے، خدا نور نظر کو نور حق دیتے بہانے سے، بجا ہے ناز بھی استاذ کا دستار بندی پر، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، دعا گو ہے نثار حافظ تیری دستار بندی پر، قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ، انسان بناؤ انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، سبحان اللہ، انسان بناؤ انسان بناؤ انسان بناؤ انسان بناؤ، تاجر بناؤ شوق سے افسر بھی بناؤ، اور اپنے مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، سبحان اللہ، انسان بناؤ انسان بناؤ۔ دھیان دیجئے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ لوگوں نے سنا، دل خوش کر دیا، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے، آمین۔ دھیان دیجئے گا، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، یہ مائک والے تھوڑا آواز بڑھائیے، آپ جتنی آواز ہو سکتی ہے آپ بڑھا دیجئے۔ ہم لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مائک اپنی جگہ پر رکھے ہیں، باندھ دیے ہیں، سسٹم کو بڑھا ہی نہیں رہے، اونچا کر ہی نہیں رہے، آپ تھوڑا سسٹم کو کھولیے، جو نقصان ہوگا ہم نقصان دینے کے لیے تیار ہیں، ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آخری پیغام آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ ہم اخبار پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کا ہم کو موقع نہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے، موبائل کریں گے، موبائل سے فون کریں گے، قرآن کا موقع نہیں ہے، میسج بھیجنے کا موقع ہے لیکن قرآن کے لیے موقع نہیں ہے۔ قرآن کب یاد آتا ہے؟ مرنے کے بعد، فاتحہ درود کے لیے قرآن یاد آتا ہے۔ قرآن کب یاد آتا ہے؟ بیٹی کی شادی ہے، رخصتی کا موقع ہے، بیٹی کے ساتھ قرآن کو رخصت کرنے کے لیے قرآن یاد آتا ہے۔ قرآن کب یاد آتا ہے؟ جھوٹی قسم کھانے کے لیے، قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے قرآن یاد آتا ہے۔ مسلمانوں کو زوال کیوں ہے؟ تو لکھا ہے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے، مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا اس لیے مسلمانوں کو زوال ہے۔ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مکہ میں جاتے ہیں، مکے سے باہر سفر میں ماں باپ دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، تو لکھا ہے قرآن کی تلاوت تو ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے، اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ راز بتا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ 2 سال بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا، مدرسے میں 15 پارے پڑھ کر کے فارغ ہوا۔ اب بچے کے باپ سے ماسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کا بچہ اسکول نہیں آتا ہے، کہا بھی 15 پارے ہوئے ہیں، 15 پارے اور پڑھ لے گا، اس کے بعد اسکول آئے گا۔ تو ماسٹر صاحب مسلمان ہو کر کے کیا کہتے ہیں؟ تمہارا 2 سال برباد ہو گیا قرآن پڑھنے کے چکر میں، اور 2 سال پڑھاؤ گے تمہارے 4 سال برباد ہو جائیں۔ دھیان دیجئے گا، بچہ مر رہا ہے، آخری وقت ہے، باپ سرہانے میں رو رہا،
تو بچے نے آنکھ کھول کر کے دیکھا کہ مر تو میں رہا ہوں، رو تم رہے ہو، کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہارے پیچھے میں نے زمین بیچ دیا، پڑھانے کے لیے لندن بھیجا، اب تم مر رہے ہو، میرا سارا پیسہ برباد ہو گیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو بچے نے کہا کہ ابا حضور ابھی کیا روتے ہو، رونا تو اس وقت پڑے گا جب تم مجھے جہنم میں جاتا ہوا دیکھو گے، تم نے مجھے اسکول پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان ابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اگر تھک گئے تو ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ماشاء ذرا دھیان رکھیے گا، آپ کا امتحان بھی لیا جا رہا ہے، دماغ کو ٹٹولا بھی جا رہا ہے۔ دوسرا پیغام دعوت و تبلیغ کے حوالے سے آ رہا ہے، تبلیغ کے حوالے سے آ رہا ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے آپ لوگ سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کو 3 چیز دیکھنا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 3 چیز کو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے۔ دعوت و تبلیغ کے اعلان کو دیکھیے، جب وہ مسجد میں اعلان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ تمام دین دنیا کی کامیابی کا، تمام دنیا کی کامیابی کس میں ملے گی؟ دین کی محنت میں ملے گی۔ وہ دین کی محنت کا حوالہ دیتے ہیں، دین کی محنت صحیح تو دعوت و تبلیغ صحیح۔ اعلان بتاتا ہے کہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، آپ کو دیکھنا ہے کہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ بیان کو دیکھیے، یہ لوگ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے، اب نہیں آئیں گے، امت کو بلانا ہوگا، دعوت کا حوالہ دیتے ہیں، اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف بلانا صحیح تو دعوت و تبلیغ صحیح۔ بیان بتاتا ہے کہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے، غلط بے شک بے شک، نعرہ تکبیر۔ تیسری بات بتا رہا، دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تیسری چیز کو دیکھیے کہ ان کا مقصد کیا ہے، روپیہ کمانا ہے، زمین جائیداد ہے، کہیں سے فنڈ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، دولت مل رہی ہے، کرسی مل رہی ہے، یہ تو کرسی کی بات ہی نہیں کرتے، یہ تو زمین کے نیچے آسمان کے اوپر کی بات کرتے۔ مقصد دیکھیے کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہلو یہ نہیں آ رہا، ہلو تیسرا مقصد دیکھیے، تیسرا دیکھیے، یہ مائک والے کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی آواز بڑھائیے، آواز بڑھائیے، آواز بڑھائیے، پتہ نہیں کیا آدمی ہے سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ حوالے کون ہے؟ شخصیت کو دیکھنا پڑے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے۔ شخصیت کو ہم نے دیکھا تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نکلے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ 180 سے زیادہ ملکوں میں جس نے تبلیغ کو رائج کیا، اسی شخصیت کا نام مولانا الیاس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک کمرے میں لے کر کے بیٹھ گئے، 60 بچے کو، میواتی بچے کو
پڑھانے کے لیے بیٹھے، ان کے خادم آئے، کہا کہ ایک کمرے میں 60 بچے کیسے رہتے ہوں گے، بڑی تنگی سے رہتے ہوں گے، کیسی قربانی ہے، کیسا مجاہدہ ہے، ایک کمرہ ہے 60 بچے رہتے ہیں۔ کسی کو ہمدردی ہوئی، انہوں نے پیسہ دیا خادم کو کہ 2-4 کمرے بڑھا دو، بچے کو تنگی نہیں ہوگی۔ سفر سے تھے، واپس آئے، کہا یہ کمرے کیوں بڑھ گئے؟ تو کہا کہ آپ کے چاہنے والے آئے تھے، پیسہ دیا تھا، اسی پیسے سے کمرے بڑھا دیے۔ اتنے ناراض ہوئے کہ خادم سلام کرتا تھا، جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ پیر پکڑ لیتا ہے کہ حضور میری کیا غلطی ہے؟ کہا کہ تمہاری یہ غلطی ہے کہ تم نے مدرسہ سمجھ رکھا ہے کمرے کو، در و دیوار کو۔ مدرسہ بے سر و سامانی کا نام ہے، یہ مدرسہ میرا رسول اللہ کا مدرسہ ہے، وہ کیسے چلا تھا ویسے میں چلا رہا ہوں۔ بے شک ایک خاص بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ میں لوگ آتے ہیں، فضائل اعمال پڑھتے ہیں، فضائل اعمال پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ آپ فخر سے کہیے فضائل اعمال پڑھتے ہیں، فلم نہیں دیکھتے، ڈانس نہیں دیکھتے، نبی کے مکے میں ڈانس کا پروگرام نہیں کرتے۔ فضائل اعمال کی برکت ہے کہ آپ فلم سے دور ہیں، وہ فضائل اعمال سے دور ہے، اس لیے فلم کو مکے میں دیکھ رہے ہیں، حق بات ہے، ڈانس کو مکے میں دیکھ رہے ہیں۔ فضائل اعمال آپ نے پڑھا، اس لیے آپ کو فلم سے نفرت ہو گئی۔ انہوں نے فضائل اعمال کو چھوڑا، ان کو ڈانسروں سے، رنڈیوں سے محبت ہو گئی۔ کیا بات ہے، بے شک۔ چوتھا نمونہ دے رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ سے کیا ہوتا ہے؟ ارے مائک والے کو ذرا بولیے نا، اس کو ہٹا دی جائے، آئندہ کبھی بھی جلسے میں مت لائیے گا، اس کو بول دیں کہ پورا آواز کھولیے، خدا کے واسطے آپ کھولیے۔ ارے بھائی میرا مائک ذرا دھیان رکھیے گا، جانے دیجیے، ذرا دھیان رکھیے گا، سنیے گا۔ اس حال میں پتہ نہیں کیسا مائک والا ہے، سسٹم کو سمجھتا ہی نہیں، ذرا دھیان رکھیے گا۔ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دعوت و تبلیغ میں نکلنے والا، دعوت و تبلیغ میں نکلنے والا کیا فائدہ ہوتا ہے، کس لیے نکلتا ہے، میں آپ کو راز بتا رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ سے کیا فائدہ ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ نے کیا فائدہ پہنچایا، میں آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں۔ آپ کو نظر لگ گیا، آپ کو نظر لگ گئی، آپ کے بچے کو نظر لگ گئی، آپ کیا کہتے ہیں کہ کسی دشمن نے نظر لگا دی۔ نظر لگنا حق ہے، بری نظر ڈالی، دشمن کی نظر ڈالی، دشمنی کی نظر ڈالی، بچے کو نظر لگ گئی۔ اور جب آپ خانقاہ میں آتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں آتے ہیں، تو جو آپ کے نیک بنتے ہیں وہ آپ کو محبت کی نظر ڈالتا ہے، اس کے لیے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ دشمنی کی، نفرت کی نظر لگنے سے آدمی بیمار پڑتا ہے، محبت کی نظر جب دعوت و تبلیغ میں اللہ والے کی لگتی ہے تو انسان بن جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیا ہوتا ہے دعوت و تبلیغ سے؟ جب آدمی دور تھا اس کو اپنا عیب نظر نہیں آتا تھا، دعوت و تبلیغ میں آیا، وقت لگایا، اب اپنا عیب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، دعوت و تبلیغ سے دور تھا، نیکی نہیں کرتا تھا، دعوت و تبلیغ میں آنے کے بعد تہجد بھی نہیں چھوڑتا ہے، نیکی کی توفیق ہو گئی۔ دعوت و تبلیغ سے کیا فائدہ، جو مقصد کل تک پورا نہیں ہوا تھا، اللہ والوں کی مجلس میں مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو دعا کل تک نہیں ملے تھی، اب اللہ والے کی صحبت میں آیا، ان کی دعا ہوئی، اللہ نے لاج اس کی رکھ لیا، دعا قبول ہو گئی۔ کیا ہوتا ہے دعوت و تبلیغ سے، کیا ہوتا ہے 4 مہینہ سے، کیا ہوتا ہے چلے سے، یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نام لکھائیں گے جائیں گے نہیں، ہاتھ رہیے انشاءاللہ، یہ نام لکھائیں گے جائیں گے نہیں، سیدھے ہاتھ اٹھایا ہے، سیدھے بائی پاس جا رہے ہیں، ذرا دھیان رکھیے گا۔ میں آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ارے بھائی کتنا قریب کریں گے تو منہ میں گھس جائے گا، کتنا قریب کریں گے، ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ سے کیا ہوتا ہے، جو مسلمان نہیں ہوتا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان، دیکھیے نا، ارے اس میں سارا سسٹم ہے، برباد ہو جائے گا اس کا، چھڑی ہٹائی، دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، مائک کو چھوڑیے، مائک کے جھنجھٹ میں رہیے گا، آپ کا جلسہ نہ مکمل سنا جائے گا نہ سنایا جا سکے گا۔ دھیان دیجیے، جس طرح آ رہا اسی طرح سنیے، جس طرح آ رہا اسی طرح سنیے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ میں کیا ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ سے کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو مسلمان نہیں ہوتا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ بابری مسجد پر جس نے پہلا فاوڑا چلایا تھا وہ کس کی برکت سے مسلمان ہوا، دعوت و تبلیغ کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔
جو مسلمان نہیں تھا وہ مسلمان ہو جاتا ہے، جو نافرمان تھا وہ فرما بردار ہو جاتا ہے۔ لاکھوں شرابی کبابی توبہ کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے دعوت و تبلیغ میں۔ بڑے بڑے کرمنل جو جان مارتے تھے، لوگوں کی جان لیتے تھے، وہ کلمہ پڑھ کر وہ تائب ہو گئے، توبہ کر لیا۔ جو نافرمان تھے وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور جو جاہل تھے، پکے جاہل تھے، جاہل کے باپ تھے، حد سے زیادہ جاہل تھے، وہ تھوڑے بہت عالم بن جاتے ہیں دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ جو جانور تھا وہ دعوت و تبلیغ میں آنے کے بعد انسان بن جاتا ہے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہندوستان میں دین کیسے پھیلا، دین کیسے باقی رہا، دعوت و تبلیغ سے دین پھیلا، باقی کیسے رہا، مدرسے سے رہا۔ انشاءاللہ مدرسے کو نظر انداز نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ انگریز آیا، مدرسے کو بند کیا، 4000 سے زیادہ مدرسے ایک دن بند ہو گئے۔ اب بتائیے جو مدرسہ بند ہو گیا پھر دین کیسے باقی رہا؟ عالم نے اپنے بچے کو پڑھایا، اس نے اپنے بچے کو پڑھایا، اس نے چوری چھپے اس کو پڑھایا، اس نے چوری چھپے اس کو پڑھایا۔ انگریز بھاگ گیا اور دین ہم تک پہنچ گیا مدرسہ اور علماء کی برکت سے۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ نانو تیوی کا لشکر صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند۔ پانی پت کے وہ جزیرے، وہ مالٹا کی راتیں، شیروں کے حوصلے کی صدق و وفا کی باتیں، محمود و مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے، لیکن ہوئے نخم علماء دیوبند۔ میں بات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا، الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا، ان کی تڑپ کو دیکھو، فکر و کرب کو دیکھو، سارے جہان کا غم علماء دیوبند۔ سبحان اللہ۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روم سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی باقی، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ انشاءاللہ مسجد میں جماعت والے کو ٹھہرنے نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھ ذرا دھیان رکھیے گا، بڑے بڑے کا یہاں پر امتحان ہو رہا ہے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ تیسرا بڑا خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ ہندوستان ہے، اس ہندوستان میں آپ کو کیسے رہنا ہے یہ نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بھائی چارگی کے حوالے سے، پیام انسانیت کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے جس طرح دل خوش کر دیا، محبت سے سنا، اسی طرح انشاءاللہ محبت سے سنیں گے، اس کو بھی قبول کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ذرا دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسلام اللہ نے ہمیں عطا کیا، اسلام دوسرے کی جان کی حفاظت دیتا ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی مسلمان ایک انسان کو قتل کرے تو اسلام کہتا ہے کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہی واحد مذہب ہے جو جان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اسلام آپ نے قبول کیا،
وہ آپ کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر چوری کرے کوئی اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ دوسرے کا مال محفوظ ہو، دوسرے کا مال برباد نہ ہو۔ اسلام ہی واحد مذہب ہے جو مال کی حفاظت کی گارنٹی لیتا ہے۔ اسلام کون سا مذہب ہے؟ اسلام میں آنے کے بعد عقل کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر نشے کی چیز حرام ہے، اس کا ایک قطرہ جیسے خون حرام ہے ویسے شراب کا ایک قطرہ حرام ہے۔ خون سے زیادہ ناپاک شراب ہے۔ خون پینے کے بعد بھی عقل سلامت رہتی ہے، لیکن شراب پینے کے بعد عقل چلی جاتی ہے۔ اسلام ہی واحد مذہب ہے جو عقل کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، عزت آبرو کی حفاظت کہاں ملے گی؟ اسلام میں ملے گی۔ اسلام نے کہا اگر کنوارا آدمی زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارو، مر جائے اس کی پرواہ مت کرو، چونکہ اس نے عزت پر ہاتھ ڈالی ہے، اس کو 100 کوڑے مارو۔ اگر شادی شدہ ہو کر کے زنا کرے اس کو پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کر دو، چونکہ مال جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، دولت جاتی ہے واپس آ جاتی ہے، لیکن جب کسی کی عزت جاتی ہے تو وہ واپس نہیں آتی۔ اسلام کیسا مذہب ہے؟ اسلام نے کہا زبردستی تم کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، زبردستی بنانے کا، اسلام مسلمان بنانے کا تم کو حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول نہیں کیا، ابو طالب کفر پر انتقال کر گئے۔ اللہ نے کہا کہ یہ اسلام محبت سے ملا کرتا ہے، زور زبردستی میں نہیں ملا کرتا۔ دھیان رکھیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، جنازہ اٹھ رہا ہے، کسی مسلمان کا نہیں ہے، یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، پوچھنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا کہ میں اس جنازے کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں۔ کہا وہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، کہا مسلمان کا جنازہ ضرور نہیں ہے لیکن انسان کا جنازہ ہے، میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ دوسری بات یاد رکھیے، صحابہ سے کہا کہ تم ہتھیار ڈالو، جنگ مت کرو، مدینہ واپس ہو جاؤ۔ صحابہ تیار نہیں ہوئے، لیکن نبی نے فیصلہ کیا جنگ سے صلح بہتر ہے، ہتھیار ڈال دیا، مدینہ واپس آ گئے۔ دھیان سے سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے تھے، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ اسلام 50 سال کے اندر 235% پورے ملک میں پھیل گیا، معاف کرنے کی وجہ سے۔ اگر بدلہ اسلام لیتا تو چن چن کر کے لوگ ہلاک ہوتے۔ اسلام پھیلتا نہیں، اس کی اشاعت رک جاتی۔ عیسائیت پھیلی 47%، اسلام پھیلا 235%۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ فرانس میں انقلاب آیا، ملک آزاد ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، لاش پر تماشا کھیلا گیا، 16 لاکھ لوگوں کو مارا گیا، تب فرانس آزاد ہوا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، جیتنے کے لیے جیتنے والے نے لاشوں کی ہولی کھیلی، 1 کروڑ 6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ تیسری کہانی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، 1857 میں انگریز کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، انگریز نے مسلمانوں کو مارا، ہندوستانیوں کو مارا، کتنی بڑی تعداد میں، 1 کروڑ کی تعداد میں قتل ہوئے۔ دھیان سے سنیے گا، 1955 میں کوریا کی جنگ ہوئی ہے، کتنے لوگ مارے گئے؟ 15 لاکھ لوگ مارے گئے۔ گلف وار کہتے ہیں اس جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 1 لاکھ۔ ایران اور عراق کی جنگ ہوئی ہے، کتنے لوگ مارے گئے؟ 4 لاکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صرف 27 جنگ لڑی ہے، اور دونوں طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ صرف 1018۔ نبی نے معاف کیا، بدلہ نہیں لیا، اس لیے جینے والے کی تعداد زیادہ ہے، مرنے والے کی تعداد کم ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ کسی بھی قوم کا بڑا آدمی آ جائے، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہو، ہمارے نبی نے پیغام دیا قوم کا بڑا آدمی آ جائے تم اس کی عزت کرو، ہمارے نبی کا پیغام۔ دوسرا پیغام ہے کہ تمہارا پڑوسی ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کا حق ادا کرو۔ تمہارا پڑوسی ہے، مسلمان نہیں ہے، پھر بھی حق ادا کرو۔ وہ مسلمان نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان تو ہے، انسانیت کے رشتے سے تم اس کا حق ادا کرو۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، ہمارے نبی نے کہا معاف بھی کرو، احسان بھی کرو۔
صرف معاف کرنا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ معاف بھی کر دیجئے، احسان بھی کر کے دکھا دیجئے۔ جنم دھرم میرا اسلام ہے، بھارت جنم استھان، دھرم میرا اسلام ہے، بھارت جنم استھان، وضو کروں اجمیر میں، وضو کروں اجمیر میں، کاشی میں اشنان، کاشی میں اشنان، بھاؤ سبھاؤ کے پاٹھ میں اکچر انمول، نبی میرا اتہاس ہے، نبی میرا اتہاس ہے، کرشن میرا بھوگول، کرشن میرا بھوگول، مسلمان ہوں جات کا ہوں بھارت کی دھول، آنکھیں میری رام ہے، آنکھیں میری رام ہے، ہردے میرا رسول، ہردے میرا رسول۔ پیام انسانیت کے حوالے سے آخری پیغام سنا رہا ہوں، جلسے کو اس حصے کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہندو کے ہاتھ کا پانی نہیں پئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، دل ملا نہیں، ہاتھ ملانے سے کیا ہوگا؟ ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنا رہا ہوں، بہت پیارا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اسلام کو سب سے زیادہ پھیلانے والے آدمی کا کیا نام تھا؟ حضرت عمر۔ دعا کیجئے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ کی تاریخ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، پیام انسانیت کے پیغام کو مکمل کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، آپ کے دھیان پر پورا ہندوستان دھیان سے سنے گا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ دھیان دیجئے گا۔ دھوپ میں دیکھا حضرت عمر نے ایک بوڑھا آدمی کو دھوپ میں تیل ڈالا جا رہا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ غیر مسلم ہے، اس نے ٹیکس نہیں دیا، یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے، اس کو سزا دی رہا ہے کہ دھوپ میں بٹھایا ہے، گرم تیل ڈالا جا رہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس نے ٹیکس نہیں دیا، غیر مسلم ہے، انسان ہے، تم سزا دے رہے ہو، تم اسے سزا دو گے، اللہ تمہیں سزا دے گا، تم اسے معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بوڑھا آدمی بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہا ہے، حضرت عمر نے روکا، کیا بات ہے؟ تمہیں کوئی کما کر کے دینے والا نہیں ہے، بوڑھا ہو کر کے تم بھیک مانگ رہے ہو؟ کہا کہ کیسے بھیک نہیں مانگیں گے، سرکار نے ٹیکس بڑھا دیا ہے، آمدنی کم ہے، اس لیے حساب برابر کرنے کے لیے مجھ کو بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ آج سے بوڑھے کے لیے اوپر کوئی ٹیکس نہیں، جوانی سے ہم نے فائدہ اٹھایا، بڑھاپے میں اس کو نظر انداز کر دے، یہ انصاف نہیں ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عمر گزرے، بچہ ماں کی گود میں رو رہا ہے، حضرت عمر گزرے، بچہ ماں کی گود میں رو رہا ہے، حضرت عمر نے کہا تو کیسی بے رحم ماں ہے، ماں کی گود میں بچے کو سکون ملتا، تمہارا بچہ ماں کی گود میں رو رہا ہے۔ کہا کہ عمر تمہیں پتا نہیں، او اجنبی تمہیں پتا نہیں، میں اس بچے کا دودھ چھوڑا رہی ہوں، جب تک یہ دودھ چھوڑے گا نہیں عمر کے بیت المال سے وظیفہ ملے گا نہیں۔ حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، اعلان کر دیا کہ بچہ دودھ چھوڑے یا نہ چھوڑے اس کا وظیفہ جاری کر دو۔ اے عمر تم نے انسانوں پر کتنا ظلم کر دیا۔ دھیان سے سنیے گا، حضرت عمر کا دسترخوان ہے، ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، حضرت عمر نے ٹوکا کہ تمہارا داہنا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ جنگ میں لڑنے کے لیے گیا تھا، کٹ گیا۔ حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، خادم مقرر کر دیا کہ تمہیں بائیں ہاتھ سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا خادم تمہارا نوکر تم کو دائیں ہاتھ سے کھلائے گا۔ دھیان دیجیے گا، نابینا آدمی ہے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے، حضرت عمر نے پوچھا بات کیا ہے؟ تم نابینا ہو کر کے، نابینا ہو، مسلمان ہو، کان میں تمہارے اذان کی صدا جاتی ہے، تم مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ تو کہا کہ میں نابینا ہوں، مجھے ساتھ میں لانے والا، مجھے ساتھ میں لے جانے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، ایک خادم مقرر کر دیا، یہ مسلمان ہے، کان میں اذان کی صدا لگتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ گھر بیٹھے نماز پڑھ لے۔ خادم مقرر کر دیا تاکہ مسجد میں آئے، نماز ادا بھی ہو، قبول بھی ہو، انشاءاللہ جمعہ نماز ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں وہ نابینا بیچارہ روز پڑھنے کے لیے آیا اور یہ جمعہ نمازی ہیں۔ ذرا دھیان رکھیے گا، آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ مہاتما گاندھی جی جب پہلی سرکار بنی، انگریز بھاگا، اس ملک میں جب پہلی سرکار بنتی ہے
تو مہاتما گاندھی نے خطاب کیا، پارلیمنٹ کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اگر تم اس ہندوستان میں انگریز کے بعد کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو تو اس طرح حکومت کرو جیسے عمر نے حکومت کر کے دکھایا، جیسے ابو بکر نے حکومت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ مفتی سعد النجیب صاحب، دیکھو گاندھی جی بھی عمر کیا۔ کوئی ہندو ہو کہ مسلم سبھی ایک ڈگر کے راہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے اسی کے ہم سپاہی، رہے ساتھ ساتھ جب تک تو ابل رہا تھا سونا، رہے ساتھ جب تک تو ابل رہا تھا سونا، رہے ساتھ جب تک تو ابل رہا تھا سونا، تو ابل رہا تھا سونا، جہاں ہم جدا ہوئے ہیں، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں وہی آ گئی تباہی، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں وہی آ گئی تباہی، کھنوا سے لال بھیلن جلیا والا بگیا، مشکل سے آئل اپنے ہاتھی ازدیا، کھنوا کے دھار سے رنگل ہندوستان ہو، آزادی نہیں جائے دے، ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی کندھے سے کندھا آپن لہنے ملائی، انقلاب کے نعرہ لاگل، انقلاب کے نعرہ لاگل، گونجل آسمان ہو، آزادی نہیں جائے دیوی۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ مولانا دوبارہ ارشاد ہو، تھوڑا بھوجپوری بھوجپوری پر زیادہ دھیان دیں گے ہمارا ڈبل پنکچر ہو جائے گا۔ جی ذرا دھیان رکھیے گا۔ ہند کی آتما ہوگی اس دن یار، جس دن سب بھاشاؤں کا ہوگا ساج سنگھار، ہوگا ساج سنگھار، ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان، ایک بھارت کی آتما، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش شان، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی شان، ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش کی شان، ایک ہے دیش کی شان، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، دو پاٹن کے بیچ میں، دو پاٹن کے بیچ میں ثابت بچانا کوئی، ثابت بچانا کوئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سوکھے ہوئے انگور میں پانی دے دے اور مسلم چچا کو دوبارہ جوانی دے دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ چکی چل رہی تھی، آٹا نکل رہا تھا، باپ رو رہے تھے، بیٹا ہنس رہا تھا، تو باپ نے کہا گیا بن سے کبیر کا ہائے پوت کمال، یہ نالائق بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے، یہ تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، آپ کے رونے کی وجہ صحیح ہے، ہمارے ہنسنے کی وجہ صحیح ہے۔ کہا کہ رونے کی وجہ آپ بتائیے، میں ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ کہا کہ بیٹا جب چکی چل رہی تھی، دانا منہ میں جا رہا تھا، آٹا بن رہا تھا، تو مجھے اپنی موت یاد آ گئی کہ یہ دنیا بھی چکی ہے، اس کے دو پارٹ آسمان اور زمین ہے، دانے کی جگہ انسان ہے، جیسے وہ آٹا بن رہا ہے میں بھی مٹی بن جاؤں گا، اس لیے مجھے موت آ گئی، میں رونے لگا۔ کہا کہ ابا حضور آپ کا رونا صحیح ہے، میرا ہنسنا صحیح ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ آپ نے چکی کو دیکھا، دانے کو دیکھا، آٹا بن گیا، آپ نے اس کو دیکھا، موت یاد آ گئی، آپ نے کلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے، جو دانا کلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا، جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے وہاں بھی آباد رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبھائے،
भाई, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न सके कोई, जाको रखे साइया न सके बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। ध्यान दीजिएगा, बड़ी तेजी के साथ आधा से ज्यादा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाएगी। आप लोग कम सुनेंगे, सोएंगे ज्यादा, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए जोर का झटका दर्द दीने से लगता है। 99 आदमी ने डिस्क ब्रेक मारा है, 2-3 ही आदमी मिस कर गए। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, हालात हाजरा के हवाले से सुना रहा हूँ। हम लोग क्या है, एक प्रचार चल रहा है, प्रचार चल रहा है, सरकारी प्रचार भी है, नीम सरकारी प्रचार भी है। वो प्रचार क्या है, बच्चे कम अच्छे, बच्चे कम अच्छे, ये प्रचार चल रहा है। ये प्रचार सही है या गलत है? हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम क्या कहता है, खुदा पर हमको कितना भरोसा करना चाहिए, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान, ये प्रचार चल रहा। 1970 में शुरू हुआ था, ये 1970 में शुरू हुआ था। इस प्रचार में क्या कहा गया, जल्दी से नसबंदी करा दो बीवी की, जल्दी से ऑपरेशन करा लो अपना, 2 बच्चे के बाद ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, वरना क्या होगा, महंगाई आ जाएगी। 70 आया, चला गया, लोग खुशहाल हो गए, जो झोपड़ी में रहते थे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके रहने लगे। 1980 आया तो क्या कहा, जल्दी से नसबंदी करा लो, जल्दी से ऑपरेशन करा लो, वरना अमीर लोग गरीब को खा जाएंगे। जो अमीर थे वो बेचारे गरीब हो गए, जो गरीब थे वो अमीर हो गए। गरीब रह गए शेखी में, अमीर रह गए शेखी में, और गरीब रह गए मेहनत में। वो मेहनत की वजह से केचुए की चाल से आगे बढ़ गए, ये खरगोश के चक्कर में सोते ही रहे। जरा ध्यान रखिएगा, 1990 आया, ऐलान हुआ कि जल्दी से नसबंदी कराओ, जल्दी से ऑपरेशन कराओ, वरना एक इंसान दूसरे इंसान को काट करके खा जाएगा। जो नाव पर चलते थे दरियाओं में, उस पर पुल बना दिया आज के दौर के पैदा होने वाले जवानों ने। अगर धरती पर बोझ है तो बूढ़ा है, जिसको मोबाइल चलाने के लिए नहीं आता। मरना चाहिए तो उनको मरना चाहिए, जहर खा करके मर जाना चाहिए। उनको तो जीने का मौका मिल गया 60-70 साल, अब गैरेज में जाना चाहिए, कब्रिस्तान पकड़ना चाहिए, लेकिन वो भी जीना चाहता है। तो जो बच्चा भी आया नहीं है, दुनिया को देखा नहीं है, इस बूढ़े से 100 गुना अल्लाह ताला ने उसके दिमाग को बढ़ा करके रखा है, उसको मारने की फिक्र गोया अपनी तरक्की को खत्म करने के मुतरादिफ है। 1975 में रिपोर्ट आई, क्या रिपोर्ट आई आपको सुनकर के हैरत होगी। कुरान कहता है कि तुम्हें रोजी मिल रही है उस बच्चे के सदके में मिल रही है, जो बच्चा आने वाला, जो आ चुका है। तुम समझते हो कि मेरी अकल से ये रोजी मिली है, अरे अल्लाह के बंदे, कल तो तुम्हारी अकल थी, क्यों रोजी नहीं मिली? वो बच्चा आज आया, अल्लाह ने आज तुम्हारी रोजी को बढ़ा दिया। आपने देखा है कि कहीं एक मुर्गी 60 अंडा देती है, आज के दौर की मुर्गी देती है, ये फार्मी मुर्गी 60 अंडे देती है। कहीं आपने देखा था कि 60 किलो दूध, 1 किलो दूध, 120 किलो दूध एक गाय देती है? जर्सी गाय आज के डेट में 120 किलो दूध देती है। क्यों? अल्लाह ने तादाद को बढ़ाया तो इस्तेदाद को बढ़ा दिया। देखिए क्या लिखा है, रूस के साइंसदानों ने क्या लिखा है। 1975 की रिपोर्ट सुनाने के लिए जा रहा हूं कि जमीन में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत रखी है, जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेदाद पैदा की है कि अगर हम दिमाग लगाएंगे तो 8 खरब लोगों की गिजा निकाली जा सकती है। सुभान अल्लाह। करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 7 दीप 7 खंड, 7 दीप 7 खंड, सबका दाता राम, सबका दाता राम। ध्यान दीजिएगा, आप लोग परेशान हैं, बिल्डिंग आपको मिल गई है, पैसा मिल गया है और रोजी मिलती है, लेकिन आपको घर में सुकून नहीं मिलता। ये सुकून कहाँ मिलेगा? आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये सुकून आपको कहाँ मिलेगा? मैं आज आपको
کو راز بتانے کے لیے جا رہا ہوں سکون کہاں ملے گا. آپ صبر کر لیجئے, آپ کو سکون ملے گا. امریکہ میں 47% مرد پاگل ہوتے ہیں. 47% مرد پاگل ہوتے ہیں, سالانہ پاگل ہوتے ہیں. 100 میں 47 آدمی پاگل ہو رہا ہے. اس میں اللہ کا شکر ہے ایک بھی مسلمان نہیں. حیرت ہوئی کہ بھائی امریکہ جیسے ملک میں جہاں بڑی تعداد میں مسلمان ہیں, پاگل ہوتے ہیں دوسری قوم کے لوگ, مسلمان پاگل نہیں ہوتا. راز کیا ہے تو کہا کہ دوسری قوم صبر نہیں کرتی ہے, مسلمان صبر کرتا ہے. بوڑھا باپ ہے, جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا, صبر کر لیتا ہے کہ اللہ ہی نے دیا تھا, اللہ ہی نے اٹھا لیا. صبر کا سہارا لے کر کے بیلنس برابر کر لیتا ہے. دنیا پاگل ہوتی ہے, صبر کی دولت اللہ نے مسلمان کو عطا کی, یہ پاگل نہیں ہوتا. سبحان اللہ, کیا بات. صبر کی وجہ سے آپ کو سکون ملے گا. دوسری وجہ جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں, اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے, اپنے سے اوپر آدمی کو مت دیکھیے, آپ کو سکون ملے گا. 4 چکا والے ہیں, موٹر سائیکل والے کو دیکھیے. موٹر سائیکل والے ہیں, سائیکل والے کو دیکھیے. سائیکل والے ہیں, پیدل والے کو دیکھیے. پیدل والے ہیں, اس آدمی کو دیکھیے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیر سے محروم کر دیا ہے. تو بتائیے آپ کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. تیسری بات بتا رہا ہوں, بڑی تعداد میں ہمارے جوان بیٹھے ہیں, یہ نکاح نہیں کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, عمر شریف ہالی ووڈ کا ہیرو ہے. عمر شریف ہالی ووڈ کا ہیرو ہے. اتنا پیسہ کمایا, فلم سے اتنا پیسہ کمایا, فلمی ایکٹنگ سے اتنا پیسہ کمایا, اتنا پیسہ کمایا کہ وہاں کی سرکار الیکشن میں اس سے قرض لیتی ہے. اتنا پیسہ کمایا, اس نے انٹرویو دیا. ہمارے جوان سمجھتے ہیں پیسہ زیادہ ہوگا, سکون ملے گا. اس جوان کا انٹرویو آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. عمر شریف ہالی ووڈ کا ہیرو ہے. کیا کہتا ہے, میں نے 20 سال سے اپنے گھر کا منہ نہیں دیکھا, میں نے لڑکیوں سے زنا کیا, ہر رات میں نے نئی نئی لڑکی سے زنا کیا, 20 سال میں ہوٹل میں رہا, دنیا کی ساری دولت میں نے کمایا, لیکن میں کامیاب نہیں ہوں, ناکام ہوں. مجھے کہیں سکون نہیں ملا. سکون اگر ملتا تو بیوی سے ملتا, سکون اگر ملتا تو بچے سے ملتا, سکون اگر ملتا تو گھر سے ملتا. سکون زنا میں نہیں ملتا ہے, نکاح میں ملتا ہے. سبحان اللہ. چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ سکون کہاں ملتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے, موبائل بڑی تعداد میں لوگ چلاتے ہیں, موبائل سب کے ساتھ میں. آپ دیکھیے موبائل دیکھنے والے کی نیند اڑ جاتی ہے. کیوں اڑتی ہے؟ اور وہی آدمی جب مسجد میں آتا ہے, جمعہ کا دن خطبہ ہو رہا ہے, تو جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے. کیوں آتا ہے؟ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. مائیکل جیکسن عیسائی تھا, ڈانسر تھا, پوری دنیا میں اتنا بڑا ڈانسر پیدا نہیں ہوا. اگر مولوی کے آگے ڈانس کر دے تو مولوی بھی ناچنے لگتا تھا, اس کا یہ دعویٰ تھا. مولوی کے آگے اگر وہ ڈانس کر دے تو وہ بھی ڈانس کرنے پر مجبور ہو جائے. اتنا بڑا ڈانسر تھا, اس کی ہڈی ناچتی تھی, ہڈی ناچتی تھی. اتنا کامیاب ڈانسر تھا, لیکن کیا کہتا ہے, میں نے ڈانس کیا پیسہ کمایا, میں نے ڈانس کیا شہرت کمائی, میں نے ڈانس کیا پورے بینک کو میں نے پیسے سے بھر دیا, لیکن مجھ کو سکون نہیں ملا. سکون کہاں ملا؟ جب میں اسلام میں داخل ہوا. سکون کہاں ملا؟ جب میں نے مسجد میں نماز پڑھی تو مجھے سکون ملا. سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر. سبحان اللہ. دھیان دیجیے گا, میں آپ کو آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ موبائل دیکھتے ہیں, آپ کو نیند نہیں آتی. آپ موبائل دیکھ رہے ہیں, آپ کی نیند اڑ جاتی ہے, اور آپ مسجد میں پہنچتے ہیں, آپ کو نیند آنے لگتی ہے. یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا مسجد کتنی بڑی رحمت کی جگہ ہے, مسجد کتنی بڑی رحمت اور برکت کی جگہ ہے. دنیا میں اگر کسی کو جنت دیکھنا ہے تو مسجد کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے. ذرا دھیان رکھیے گا, میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہاں نیند کیوں آتی ہے, یہاں نیند کیوں اڑ جاتی ہے. موبائل دیکھنے والا موبائل دیکھ رہا ہے, نیند اڑ گئی ہے, مسجد میں آیا, ابھی ادھر خطبہ ہو رہا ہے, جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے. راز بتا رہا ہوں, جب آدمی موبائل دیکھتا ہے اس کا دل پریشان ہوتا ہے. جب موبائل دیکھتا ہے, فلم دیکھتا ہے, اس کی روح پریشان ہوتی ہے. جب روح پریشان ہوگی, دل پریشان ہوگا, تو نیند نہیں آئے گی, آنکھ سے نیند اڑ جاتی ہے. جب آدمی وضو کر کے غسل کر کے مسجد میں پہنچا, داہنا پیر داخل کر کے کہتا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, رحمت کی دعا مانگ کر کے داخل ہوا. ادھر خطبہ ہو رہا, جھٹکا آ رہا ہے, کیوں؟ یہاں دل کو سکون پہنچ رہا ہے. نیند پھول پر آتی ہے, کانٹے پر نہیں آتی. نماز کے بولو نا کاج چھے, سبحان اللہ, کاج کے بولو امر نماز چھے, نماز بھی ہیر پارو پرے کی جو বাপ দিবে তুমি প্রভুর কাছে ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে
کجے اوسر کٹے کھیلائی دلائی ماگری موجے موجے اشار شموئے گلے تھاکو پیچھے دنیا پیچھے نماز کے بولو نا کاج اچھے کاج کے بولو امر نماز اچھے سبحان اللہ چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہمیں خانوں میں واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں نام اللہ وہ رسول اب تو میں سنتا ہوں کم پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں ذرا دھیان رکھیے گا تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل گیا 2 پیغام باقی ہے جوان کے حوالے سے عورت کے حوالے سے میرے حصے کا جلسہ ختم ہو رہا ہے 10 سے 12 منٹ میں آپ کا جلسہ میرے حصے کا ختم ہو رہا ہے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ سبحان اللہ لاٹھی سے خبر لیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دوسری شادی کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اللہ اکبر آدمی جلدی سے ہاتھ اٹھا کر کے کیوں رکھا بغل والے نے اشارے کیا کہ تمہاری جگہ سائی ہو جائے مارا ہے ڈسک بریک ذرا دھیان رکھیے گا بے پردگی کا کیا نقصان ہوتا ہے بڑی تعداد میں ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے سنا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا اس حصے کا جلسہ باقی ہے جس کو میں مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا بے پردگی کا کیا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کی عورت پردے میں ہے آپ کو فائدہ ہوگا پردے سے باہر آپ کو نقصان ہوگا کیا نقصان ہوگا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں 4 نقصان ہوں گے پہلا نقصان جب عورت پردے میں نہیں ہوگی پردے سے باہر ہوگی تو زنا ہوگا نکاح نہیں ہوگا دوسرا نقصان حرامی بچے کثرت سے پیدا ہوں گے تیسرا نقصان بچے کی ماں تو ہوگی اس کا باپ نہیں ہوگا چوتھا نقصان ہمارا جوان نکاح کو پسند کرے گا زنا کو پسند کرے گا نکاح نہیں کرے گا 4 نقصان اٹھانے پڑیں گے عورت کو پردے میں رکھیے پردے سے باہر نہیں بہت بڑے نقصان اٹھانے پڑیں گے 2 نقصان عورت کی جان بھی جائے گی عورت کا ایمان بھی جائے گا سید احمد خان سر سید احمد خان صاحب دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے آمین انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں میری بات کو کان کھول کر کے سنو میں نے تمہیں علی گڑھ یونیورسٹی دیا تمہارے بچوں کے مستقبل کے لیے میں نے یونیورسٹی تمہیں دیا میری بات کو کان کھول کر کے سنو میں بوڑھا ہو چکا ہوں مجھے تجربہ بھی ہے مطالعہ بھی ہے تمہاری حکومت چلی گئی ہے عورت تمہارے ہاتھ میں ہے جس دن عورت بے پردہ ہو گئی حکومت تو گئی عورت بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں آپ نیمبو کو کاٹیے اس کا رس گار کر کے پانی میں ڈالیے اور خود پینے کے لیے آپ شربت بنائیے جو سامنے آدمی ہوگا اس کے منہ میں پانی آ جائے گا اس سے پوچھئے کہ بھائی تمہارے منہ میں کیسے پانی آیا کہا نیمبو کی وجہ سے عورت جب پردے میں ہوگی تو کسی کے منہ میں پانی نہیں آئے گا اگر عورت پردے سے باہر ہوگی تو آوارہ لوگوں کے دل میں پانی اتر جائے گا دھیان سے سنا رہا ہوں غور سے اس کو سنیے عورت چل رہی ہے راستے میں جوتا پہن کر کے چل رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جوتا اتار کر کے پہن رہی ہے چل رہی ہے ننگے پیر چل رہی ہے اس پیر کا نشان اس سڑک کے اوپر آیا اس پر آنے والے مرد نے اپنا پیر رکھا شیطان اس آوارہ مرد کے دل میں اس عورت کی محبت پیدا کر دیتی ہے دھیان سے سنا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا بے پردگی کا نقصان کیا ہوتا ہے جب عورت پردے کے اندر رہتی ہے تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے جب عورت پردے سے باہر ہوتی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ایک ملک ہے سویڈن دنیا کا سب سے زیادہ مالدار ملک ہے وہاں کا آدمی 20 سال بیٹھ کر کے بھی کھائے تو بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا وہاں بھیک مانگنے والا کوئی نہیں ہے سویڈن ملک ہے لیکن 2 نقصان اٹھانے پڑتے ہیں اس ملک میں عورت بے پردہ گھومتی ہے 70% عورت کو طلاق پڑ رہی ہے عورت بے پردہ گھومتی ہے 70% جوان خودکشی کرتا ہے کیا ہوتا ہے بے پردگی کا نقصان میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں ایک کتاب ہے ہری ونش پران
हरिवंश पुराण हिंदू धर्म की किताब है। उस किताब में क्या लिखा है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब कलयुग होगा, कयामत का दौर होगा, तो क्या होगा? औरत अपना हुस्न बेचेगी, औरत अपना हुस्न बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी। 5-7 साल की लड़की, 8-10 साल का लड़का, ये माँ बाप बन जाएंगे। ऐसा आवारा दौर होगा बेपर्दगी की वजह से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कयामत करीब होगी तो जहां पर जवान नाफरमान होंगे उससे ज्यादा औरत नाफरमान हो जाएगी। 3 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? फिल्मी हीरोइन से निकाह करेंगे, हाथ लाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मारा, जरा ध्यान रखिएगा। 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। माशाल्लाह ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मारिए डिस्क ब्रेक, मारिए, इधर तवज्जो कीजिए। टाइम कम है, हंसना मना नहीं है, लेकिन डिस्क ब्रेक मार करके मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मुताला तेजी के साथ निकल जाएगा। ईरान से चला है एक मिसरा, शेर का मिसरा ईरान से चला है, हिंदुस्तान आया है। उस मिसरे में क्या लिखा है? दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, ऐसा मोती दिखाओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। सारे शायर हथियार डाल दिए, कोई जवाब नहीं बना पाया। जुमा का दिन था, औरंगजेब बादशाह की बेटी ने गुस्ल किया था, सुरमा लगा रही थी। आंख से जो आंसू टपका चेहरे पे आकर के अटका, मिसरे का जोड़ा बन गया। दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, मगर अश्के बुताने सुरमे आलूद, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है। हसीन औरत की आंख का आंसू है, कोई और नहीं है। जब मिसरे का जोड़ा लग गया, पहुंच गया ईरान। अब वो शहजादा जो कुर्सी पर बैठा हुआ था मारे जोश के खड़ा हो गया। किसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगाया, मैं उसको इनाम देना चाहता हूँ, गोद में बिठाना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। खत वहां से आया, खत बेटी को पढ़ने के लिए बाप ने दिया है कि बेटी अब क्या करोगी, मिसरे का तो तुमने जोड़ा लगाया लेकिन फंस गई। कहा फंसूंगी नहीं। लड़की ने कहा जो मुझे देखना चाहता है, मेरी मिसाल गुलाब की पंखड़ी में छुपी हुई खुशबू की तरह, खुशबू को देखा नहीं जाता, पंखड़ी को सूंघा जाता। मैं औरत हूं, पर्दा नशी हूं। तो कहा कि बेटी चली जाओ, इनाम लेने के लिए जाओ, बादशाह ने बुलाया है। सबको अल्लाह ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। क्या कहा अब्बा हुजूर, मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो मुझे गले लगाएगा। मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो हाथ मिलाएगा। मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो गोद में बिठाएगा। वो गैर मर्द है, मैं गैर औरत हूं। मेरा खुदा नाराज हो जाएगा, मेरा रसूल नाराज हो जाएंगे। मैं खुदा रसूल को नाराज करके ऐसा इनाम नहीं ले सकती। ऐसे इनाम पर लात तो मार सकती हूं, अपने खुदा को नाराज नहीं कर सकती। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बेटी का रिश्ता बाप लेकर के आया। बेटी ने पूछा अब्बा लड़का कैसा है? कल लड़का कैसा है? सोने का सोनार है, सोने की दुकान है, तू उसकी बीवी बनेगी, वो तुमको जेवर पहनाएगा। तो बेटी मायूस। तो बाप ने कहा अब्बा बेटी इतना बड़ा मालदार लड़का, सोने का मालिक, सोने का दुकानदार, उससे तुम्हारा निकाह करने जा रहे हैं, तुम खुश नहीं है? कहा अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। शादी है, शादी हो रही है, आलिम बैठे हैं, आलिम की शादी है, उस्ताद शादी पढ़ा रहे हैं, शागिर्द की शादी है, दाढ़ी वाला लड़का है, 150 साल पुरानी बात है। ये मोबाइल का दौर नहीं है कि लड़की ने लड़का को पहले देखा हो, लड़का ने लड़की को पहले देखा हो। मोबाइल का दौर नहीं है। स्टेज पर लड़की को भी बिठाया है, स्टेज पर लड़का भी बैठा हुआ है। पहली बार लड़की लड़का को देख रही है। निकाह पढ़ाने वाले काजी अब निकाह पढ़ाना चाहते हैं। लड़की ने भरी मजलिस में उठ करके कहा मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब निकाह पढ़ाने वाले काजी का, अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का सर झुक गया। लोगों ने सोचा कि मारे शर्म के सर झुका होगा, लेकिन मारे शर्म के सर नहीं झुका था, बल्कि मुराकबे में चले गए थे। मुराकबे से सर उठा करके कहा कि पता है इस लड़की ने दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? इसके पेट में हराम है, इसके बाप ने हराम खिलाया, उसी का असर है, इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद
کرتی ہے لڑکیاں ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے سبحان اللہ لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے انشاءاللہ اسی لڑکی سے شادی نہیں ہوگی ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ ارے بھائی ہاتھ تو اٹھانا تھا آپ کو اس میں کون سی بڑی بات ہے یہ تو آپ کو کہا ہی گیا تھا اسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا آپ لوگوں کی دوسری شادی ہونے والی نہیں اور یہاں پھنسے ہیں جوان لوگ اٹھائیں ٹھیک ٹھاک ذرا دھیان رکھیے گا کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں اورنگزیب بادشاہ کا دور ہے ایک لڑکی بلائی گئی مجمع کے سامنے وکیل نے کہا کہ اس لڑکی کا گناہ یہ ہے اس کا 4 شوہر ہے اس لڑکی کے ایک لڑکی کے 4 شوہر ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ او لڑکی بے شرم بے حیا تم نے 4 مردوں سے کیسے نکاح کر لیا کہ کون سا گناہ کیا جلسے میں گئی تھی مسئلہ معلوم ہوا تھا اس پر عمل کیا بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے چوری بھی سینہ چوری بھی کیا مسئلہ سنا تھا کہ جلسے میں گئی تھی مسئلہ سنا تھا کہ آدمی زنا کیوں کرتا ہے جبکہ 4 شادی کی اجازت کہ وہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا تھا کہ میں نے اتنا ہی سنا تھا اس کے بعد تو حلوہ پوری کھانے کے لیے ہوٹل چلی گئی ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال چپل ہے اونچے ہیل کی چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال ہوٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی بے فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی پیر صاحب گاؤں میں آئے عورت کو پتہ کرنا تھا کہ اصلی ہے یا جعلی ہے کہا کہ پیر صاحب آپ اصلی ہو یا جعلی ہو کہا میں 1 نمبر کا پیر ہوں بیٹھتا یہاں ہوں مدینہ دیکھ لیتا ہوں کہا 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا پیر صاحب دسترخوان بچھایا بھات لا کر کے رکھ دیا ترکاری چھپا دیا کہا کھانا کھائیے کہا کتنی بدتمیز عورت ہے یہ روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا کہا 2 نمبر کے پیر ہو بیٹھتے یہاں ہو مدینہ نظر آتا ہے بھات میں ترکاری چھپی ہوئی نظر نہیں آتی پیر صاحب آئے بستی میں بڑھیا سے کہا کہ کھیر پر فاتحہ اچھی ہوتی ہے بڑھیا نے فاتحہ بنا دی کھیر پکا کر کے کہا فاتحہ کر دیجیے کھیر بڑی پیاری تھی بھوک بہت زیادہ لگی تھی جعلی پیر تھے ساری کھیر کھا کے تبرک کچھ نہیں چھوڑا بڑھیا کو سمجھ میں آ گیا کہ 2 نمبر پیر ہے کہا اب کیا کر رہے ہو ساری کھیر تو کھا گئے کہا مدینہ صاف کر رہا کہا کہ اچھا مدینہ صاف کر رہے یہ منطق سے نکلنا چاہتے تھے بڑھیا نے فلسفے سے پھنسا لیا جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا وہ ہانڈی لا کر کے رکھ دیا کہ جب مدینہ صاف کر ہی دیا تو مکہ ہے اس کو بھی صاف کر کے چلے
जब हांडी की कील को चाट गए तो बुढ़िया ने कहा कितना बेशरम आदमी है, मदीना भी साफ कर दिया, मक्का भी साफ कर दिया। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया कि हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। औलाद मांगती है ये मक्कार पीर से, पीरों को ये मनाती है कुर्मा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुर्मा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जवान के हवाले से 3 मिनट का आखिरी पैगाम जवानों को देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। मोबाइल देखेंगे रात में देखेंगे, दिन में नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए फंस गए, ये सोच रहे थे कि ना बिल्कुल सही सही जा रहे हैं, लेकिन आप जब तक दुआ न हो जाए तब तक आपका इम्तिहान जारी रहेगा। जरा ध्यान रखिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हम अपने मोबाइल पैगाम जवानों को 3 पैगाम देने चाहते हैं। आप तजर्बा करके देख लीजिए, आइंदा साल भी जलसा होगा, आपको कितनी तरक्की होगी। आप फिल्म देखना छोड़ दीजिए, आपको तरक्की होगी। आप लड़कीबाजी छोड़ दीजिए, आपको तरक्की होगी। आप शराब नोशी छोड़ दीजिए, आपको तरक्की होगी। आपकी जो तरक्की रुक गई है 3 वजह से रुकी है। आप गुनाह करते हैं, गलत कमाते हैं, गलत माहौल में, इसलिए आपकी तरक्की रुक गई है। आप तजर्बा करके देखिए, आप फिल्म देखते हैं कितना बड़ा नुकसान होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल तारीख हो जाता है, दिमाग सियाह हो जाता है। आप फिल्म देखते हैं, कदम कदम पर आप रुसवा और जलील हो रहे। आप फिल्म देखते हैं, ठिकाना जहन्नम होगा, जन्नत नहीं होगी। ये फिल्म का नुकसान है। लड़की बाजी का नुकसान मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग लड़की बाजी करते हैं उसको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आज की लड़की होशियार लड़की है, पॉकेट मार है। उन्होंने कॉलेज में ट्रेनिंग लिया है कि लड़के से कैसे पैसा झाड़ना है। उसने व्हाट्सएप से आपको फोन कर दिया, फेसबुक से आपको फोन कर दिया, आपने उसके फोन को रिसीव कर लिया। वो लड़की आपके अकाउंट बैलेंस को चेक कर चुकी है, ये पैसे वाला लड़का। उसने आपको झांसा दिया कि हम तुमसे निकाह करेंगे, उसने निकाह भी कर लिया, जमीन जायदाद सब अपने नाम करा लिया। उसके बाद लात मार दिया, ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, शराब से क्या नुकसान होता है मैं आपको बता रहा हूं। 80% जवान शराब की वजह से खुदकुशी करता, 79% जवान जेल जाता है शराब पीने की वजह से, जुर्म करता जेल जाता। 74% जवान जो लाखपति था खाकपति हो जाता है दारू पीने की वजह से। आप किसान आदमी हैं, कभी कभी खेत में आप काम करते हैं, पीठ पर आपके मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, उसमें पानी होती है, दवा होती है, पानी होता है, दवा होती है, आप स्प्रे करते हैं। तजर्बे की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, शराब का कितना बड़ा नुकसान है। आप 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, 99 बूंद पानी की डालिए, फूल पर स्प्रे करके दिखाइए। कुछ दिन के बाद फूल मुरझा जाता है। जो गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अंदर का क्या हाल होगा। वक्त से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है, जवानी में मौत आ जाती है, मैदान हार जाता है। इंशाल्लाह दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जो पीने वाले हैं वो तौबा करते हैं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कितने की चोरी पकड़ी गई। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर रहम आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी
تجھے انسان دیکھیں گے، درس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی ہی رہے، تجھ پہ مذہب کے وز شیطان کا قابو ہو گیا، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔